بنارس میں موجود اللہ کے ایسے ولی جن کی درگاہ سے لا علاج بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور بگڑے ہوئے کام پل میں بن جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی خلیفہ دوم یعنی فاروق اعظم کے اولاد میں سے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنارس کے جلالی پورہ شکر تالاب میں ایسے ولی کامل آرام فرما ہے جو اپنے وقت کے بہترین عالم و فقیہ اور قطب گزرے ہیں۔ پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل RHQ وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام قطب بنارس حضرت علامہ مفتی عبدالحمید فریدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ سرزمین بنارس پر اپنے وقت میں سنیت کے سب سے بڑے ترجمان اور محافظ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب شہرت یافتہ بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ قطب بنارس کے آب و اجداد موجودہ پاکستان کے علاقے پاک پٹن شریف میں رہتے تھے، جہاں ان کے جد اعلیٰ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے۔ کسی وجہ سے قطب بنارس کے والد ماجد حضرت مولانا فرید الدین فاروقی موجودہ ہندوستان میں پانی پت کے علاقہ کرنال چلے آئے اور وہاں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت وہاں ایک ذی علم اور با کرامت بزرگ حضرت حسین علی عرف حسین بخش نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ بار تھے۔ حضرت فرید الدین فاروقی ان کی بارگاہ سے وابستہ ہو کر دینی تعلیم اور روحانی تربیت لینے لگے۔ جب علوم ظاہری کی تکمیل ہو گئی تو انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور یکے بعد دیگرے متعدد درسگاہوں میں مسند آرائے تدریس ہوئے۔ پانی پت میں شاہ عصمت اللہ نام کے ایک شخص تھے جو وہاں کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بادشاہ کی طرف سے منصب قضا پر فائز تھے۔ ان کی صاحبزادی سے حضرت مولانا فرید الدین فاروقی کی شادی ہوئی۔ حسن اتفاق یہ کہ مولانا فرید الدین بھی نسباً فاروقی تھے اور شاہ عصمت اللہ بھی۔ شادی کے بعد فرید الدین فاروقی کے یہاں ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جس کا نام مجیدہ رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک فرزند یعنی قطب بنارس عبدالحمید پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابھی قطب بنارس محض 2.5 ہی برس کے تھے کہ والد ماجد مولانا فرید الدین فاروقی کا انتقال ہو گیا۔ سے قطب بنارس کی والدہ کو بے حد صدمہ پہنچا۔ وہ اپنی صاحبزادی اور صاحبزادے دونوں کو لے کر حضرت حسین بخش صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض گزار ہوئی کہ آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ ان دونوں بچوں کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیجئے، ان کی پرورش اور تربیت فرمائیے۔ حضرت حسین بخش نے ان کی گزارش قبول کی اور اپنی حقیقی اولاد کی طرح دونوں بچوں کی پرورش کی۔ حضرت حسین بخش نے قطب بنارس کی شخصیت کو بہت اچھے سے سجایا سنوارا۔ کچھ بڑے ہوئے تو انہیں حفظ قرآن کرایا، پھر علوم ظاہری کی تکمیل کرائی اور روحانی تربیت بھی کی۔ قطب بنارس نے 7 برس کی عمر میں حفظ مکمل کیا اور 17 یا 18 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی بھی تکمیل کر لی۔ جب قطب بنارس کی ظاہری و باطنی تربیت ہو گئی اور وہ اہل ہو گئے تو حضرت حسین بخش نے انہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کیا اور سلاسل ستہ چشتیہ، صابریہ، چشتیہ، نظامیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور مداریہ میں خلافت بھی عطا کی۔ روایت ہے کہ حضرت شاہ حسین علی نے عزم کر لیا تھا کہ اب میں کسی کی تعلیم و تربیت نہ کروں گا۔ اس کے باوجود حضرت قطب بنارس کی تربیت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا سبب ایک روحانی اشارہ تھا۔ چنانچہ ایک شب حضرت شاہ حسین علی نے خواب دیکھا کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر کوئی تقریب ہے۔ وہاں ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ بھی جلوہ فرما ہے۔ تقریب کے اختتام کے بعد ہر ایک کو ایک روٹی اور ایک بوٹی تقسیم ہونے لگی۔ جب حضرت حسین بخش کی باری آئی تو اس بزرگ نے کہا کہ ان کو 2 روٹی اور 2 بوٹی دی جائے۔ تقسیم کرنے والے نے اس کا سبب دریافت کیا تو اس بزرگ نے کہا ایک ان کے لیے اور ایک اس کے لیے جو ان کے پاس آنے والا ہے۔ اس کے بعد جب قطب بنارس کی والدہ ان کو لے کر حضرت حسین بخش کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض گزار ہوئی کہ عبدالحمید کو اپنے زیر نگرانی لے لیجئے تو حضرت حسین بخش کا ذہن فوراً اپنے خواب کی طرف گیا اور وہ سمجھ گئے کہ خواب میں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ یہی بچہ ہے۔ ریاست ٹونک کے بعد حضرت قطب بنارس دوسرے شہروں اور علاقوں کی سیاحت کے لیے نکل پڑے۔ اسی درمیان آپ بنارس تشریف لائے۔ چونکہ اہل بنارس کو ان کے علم و روحانیت سے مستفیض ہونا تھا، ان کی ذات سے یہاں کی سنیت کو تقویت ملنی تھی،
یہاں کے لوگوں کو بد مذہبوں کو شر سے محفوظ ہونا تھا، اس لیے من جانب اللہ لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ بڑی تیزی سے وہ یہاں کے لوگوں میں مقبول ہونے لگے۔ لوگوں کو آپ سے ایسی محبت ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ یہاں سے واپس نہ جائیں بلکہ شادی کر کے یہاں مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ بالآخر حضرت قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ نے ان محبین و مخلصین کی بات مان لی اور یہاں مستقل طور پر رہنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک نیک سیرت خاتون سے ان کا رشتہ طے ہوا جو مولانا رضا علی بنارسی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی۔ اس کے بعد بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ حضرت اشرفی میاں شاہ علی حسین اشرفی کی چوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا۔ قطب بنارس ایک زبردست عاشق رسول بھی تھے۔ وہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے۔ حج بیت اللہ کے موقع پر قطب بنارس جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس سے ان کا مقبول بارگاہ رسالت ہونا واضح ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں قطب بنارس نے 3 روز تقریر کی۔ تیسرے روز تقریر کر رہے تھے تو ایک خادم ممبر لے کر آیا اور قطب بنارس سے اس پر بیٹھنے کی گزارش کی۔ قطب بنارس نے فرمایا میں حرم رسول میں ہوں، ممبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ خادم نے عرض کی حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ممبر لایا ہوں۔ خادم نے یہ بات کہی تو ان پر رخت طاری ہو گئی۔ ادب و عقیدت کے سبب ممبر پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضور کا حکم تھا اس لیے بیٹھ گئے، لیکن بس سہارا لینے کے انداز میں بیٹھے، پوری طور پر بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ یہاں اس واقعے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ آپ کی خواہش پر خادم آپ کو روضہ رسول کے اندر لے گیا اور تبرکات کی زیارت کرائی۔ روضے کے اندر آپ نے حضرت عائشہ کی پالکی، حضرت فاطمہ کی چکی اور ایک پیالے کی زیارت کی جس سے ناپ کر صدقہ فطر دیا جاتا تھا۔ آپ نے اس میں گیہوں بھر کر وزن معلوم کیا، پھر اسی وزن کو صدقہ فطر کی مقدار قرار دیا۔ آپ کے سلسلے کے لوگ آج بھی اسی وزن سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 2 شوال المکرم 1339 ہجری صبح 9 بجے ہوئی۔ جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی سارے مسلمانان بنارس سے سوگوار ہو گئے۔ مفتی سید عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے میں لاتعداد لوگوں نے شرکت کی۔ تا حد نگاہ شرکا کا ہجوم تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بنارس کے محلہ جلالی پورہ شکر تالاب میں مرجع خلائق ہے۔ اگر کوئی خواہش مند آپ کے درگاہ پہ جانا چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، اس کے ذریعے آپ بآسانی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل RHQ وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔